السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے حوالے سے قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جاری جارحیت سے عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے کھلی نسل کشی قرار دیا ہے کہ بیچ گروب السمود پلوٹیلا کے نامی ایک بڑی عوامی شہری بحری تحریک سامنے آئی ہے۔ اس کا مقصد فلسطینی عوام کی نصرت اور غزہ پر مسلط ظالمانہ ناکہ بندی کو توڑنا ہے۔ اس کاروان نے دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے کارکنان کو اکٹھا کیا ہے، ایک اور عالمی انسان بیانیہ تخلیق کیا ہے جو اس ہولناک تباہی پر عالمی سیاسی بے حسی کو للکار رہا ہے۔ جمعرات کے روز یہ بحری بیڑا اپنی روانگی جاری رکھے ہوئے ہے اور تمام تر خطرات صہیونی ریاست کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خطرات کے باوجود غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ اس میں امدادی سامان اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں جن کا مقصد قابض اسرائیل کی مسلط ناکہ بندی کو توڑنا ہے۔ یہ جہاز مشرقی بحیرہ روم میں ایک چھوٹے جزیرے کے قریب دوبارہ جمع ہوئے تاکہ اٹلی کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں داخل ہوں، جہاں ان کے ساتھ مزید جہاز امدادی سامان اور کارکن لے کے شامل ہوں گے۔ اقوام عالم اسرائیلی نسل کشی کے خلاف متحد کمیٹی برائے انسداد ناکہ بندی کے سربراہ اتحاد برائے اسطول آزادی کے بانی رکن ظاہر نے کہا ہے کہ اس اقدام کا سب سے نمایاں پیغام یہ ہے کہ دنیا کے عوام قابض اسرائیلی جنگی جرائم سے بھرپور درندہ ریاست کے خلاف متحد ہیں، جو قوانین کی پامالی، نسل کشی اور صہیونی مجرمانہ روش کی علامت بن چکی ہیں۔ بیراوی جو اس وقت تونس میں عرب سمود بیڑے کی تیاریوں کی نگرانی کر رہے ہیں، نے نامہ نگاروں کو یہ بات بتائی کہ تونس میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ عربی بیڑے میں شامل جہازوں کی فنی انتظامی تیاریوں پر کام کیا جا رہا ہے، جس پر سینکڑوں عالمی کارکنوں اور بڑے تعداد میں عرب و مسلمان ممالک سے شریک افراد سوار ہوں گے۔ ان میں سے تونس، الجزائر، لیبیا، مراکش، بحرین، قطر، عمان، کویت، موریتانیہ، ترکیہ، پاکستان، ملیشیا اور دیگر ممالک کے وفود شامل ہیں۔ حکومتوں نہیں، ضمیر انسانیت کی آواز ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا دنیا کی انسانی و شہری تنظیموں کا اقدام ہے جس میں 44 ممالک کے نمائندے شریک ہیں، جن میں پارلیمانی ارکان، فنکار، ڈاکٹر اور فلسطین کاز کے حامی شامل ہیں۔ یہ بیڑا 31 اگست سن 2025 کو بارسلونا سے روانہ ہوا، ایسے وقت میں جب قابض اسرائیل کی غزہ پر مسلط جنگ نے ہزاروں شہداء اور زخمی چھوڑے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا اور پوری دنیا کے سامنے قحط کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ یہ اقدام کسی حکومت یا سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کی صدا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالمی ادارے بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، غزہ کا مشکل اور پر خطر جو ہے وہ سفر، تقریباً 30 چھوٹے اور درمیانی جہاز اس قافلے میں شامل ہیں۔ یہ غذائی اجناس، دوائیں، پینے کا صاف پانی، طبی آلات، زندگی کے لیے ضروری اشیاء لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ ان کا ہدف غزہ ہے، مگر یہ سفر آسان نہیں۔ جہازوں کو سمندری طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قابض اسرائیل نے براہ راست دھمکیاں دیں، یہ کارکن دہشت گرد اور مجرم جنگ سمجھے جائیں گے۔ قابض اسرائیلی حکومت نے اشارہ دیا کہ وہ اس بیڑے کو بزور طاقت روک سکتی ہے، جس پر دنیا بھر کے انسانی حقوق کے اداروں اور کارکنوں کا شدید رد عمل ظاہر ہوا۔ منتظمین نے واضح کیا کہ یہ مکمل طور پر امن اور شہری اقدام ہے۔ پرامن اور شہری اقدام ہے۔ اس پر کسی بھی قسم کا حملہ عالمی رائے عامہ کے سامنے درندگی اور شفافیت
کی کھلی شہادت ہوگی۔ عالمی شخصیات کی شمولیت، اس بیڑے میں کئی معروف عالمی شخصیات بھی شریک ہیں جنہوں نے اس اقدام کو بڑی علامتی حیثیت بخشی۔ ان میں سویڈن کے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھونبرگ، امریکی اداکارہ سوزان سارنڈن، آئرش اداکار لیام، ہسپانوی رکن پارلیمنٹ ایڈوارڈ فرنانڈیز، بارسلونا کی سابق میئر آدا کولواؤ، جنوبی افریقہ کی عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈیلا، ان شخصیات کا کہنا ہے وہ اس نسل کشی پر عالمی خاموشی کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی شمولیت ایک اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی حمایت، اس اقدام کو کئی عالمی اور انسانی حقوق کے اداروں نے سراہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کے قابض اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ بیڑے کو محفوظ راستہ دیا جائے، غزہ میں امداد پہنچنے دی جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بیڑے کو روکنے کی کوشش کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے پہلے ہی غزہ کے لیے محفوظ انسانی راہداریوں کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ یورپ، لاطینی امریکہ، جنوب مشرق ایشیا عوامی تنظیموں نے مظاہروں اور علامتی بحری ریلیوں کے ذریعے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی ہے۔ پیغام منزل زیادہ اہم ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ بیڑا اپنی منزل تک پہنچ سکے گا یا نہیں۔ قابض اسرائیل اس کو روک دے گا، لیکن اس اقدام کی علامتی اہمیت پہلے ہی قائم ہو چکی ہے۔ اس نے فلسطین کے مسئلے کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے اور بڑی طاقتوں کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے، جو غزہ کے بچوں اور عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش ہے۔ یہ بیڑا دنیا کے عوامی شعور کو جھنجھوڑنے میں کامیاب رہا ہے۔ فلسطینی جدوجہد کو عالمی عدالتی، سماجی اور ماحولیاتی انصاف کی تحریکوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سمندر میں بھی استقامت کی کہانی، یہ قافلہ محض ایک بحری سفر نہیں بلکہ جنگ اور خاموشی کے مقابل ایک گونج اور صدا ہے۔ یاد دہانی ہے کہ صمود اور استقامت صرف بمباری سہنے والوں کا نہیں بلکہ ان سب کا ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عالمی سیاست کی بے حسی کے سمندر میں پیلوٹیلا اعلان کر رہا ہے کہ پوری دنیا پوری طرح خاموش نہیں، اعلان کر رہا ہے دنیا پوری طرح خاموش نہیں ہے، ابھی بھی ضمیر زندہ ہے جو غزہ کے ساتھ ہے اور قابض اسرائیل کی نسل کشی اور ظلم اور درندگی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ اسرائیل یہ بیڑا جو پہنچنا تھا یہ پہنچ چکا ہے، لیکن اسرائیل اپنے اسی مظالم پر ڈٹا ہوا ہے جو اس نے اس بیڑے کے ساتھ جانے والے کشتیوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے تمام افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک فلسطینی بچوں کی نسل کشی پر عالم دنیا کی اس منافقت کو ظاہر جو کرتی ہے، اور اس پر خاموشی بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی اس مشن کا اہم حصہ ہیں اور وہ اس مشن کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی جو ہے بیڑا پہنچنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے، اور تمام شریک ہونے والے جو لوگ تھے مختلف ممالک سے ان کو بھی ان بیڑوں سے نکال کر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور بیڑے کے اندر موجود سامان فلسطینیوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور اقوام عالم اس پر جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ خاموشی خصوصاً جو ہے اسلامی ممالک جتنے ہیں
جن کے پاس طاقت بھی موجود ہے اور اسرائیل پر کارروائی کرنے کا اس وقت حق بھی رکھتے ہیں، ان کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔